بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی قوم بھی گزری ہے جس پر زمین اور آسمان دونوں سے عذاب نازل ہوا؟ ایک ایسی قوم جو دنیا میں سب سے پہلے بدفعلی اور بے حیائی میں اتنی آگے بڑھ گئی کہ اللہ نے خود ان کے لیے زمین کو الٹ دیا۔ وہ لوگ جو اپنے ہی نبی کا مذاق اڑاتے رہے، عیش و عشرت میں مگن رہے، لیکن جب عذاب آیا تو لمحوں میں مٹی کا ڈھیر بن گئے۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ قرآن میں بیان کردہ ایک ہولناک حقیقت ہے۔ قوم لوط۔ یہ واقعہ ہمیں صرف ماضی کی بربادی کی داستان نہیں سناتا، بلکہ یہ آج بھی ہمارے لیے ایک واضح تنبیہ ہے۔ وہ کون سی بدعمالیاں تھیں جنہوں نے اس قوم کو اللہ کے قہر کا مستحق بنا دیا؟ حضرت لوط علیہ السلام نے کیسے اپنی قوم کو بچانے کی کوشش کی، اور آخر وہ لمحہ کیسے آیا جب زمین نے انہیں نگل لیا اور آسمان سے آگ برسی؟ یہ سب جاننے کے لیے آئیے حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی کے اس تاریخی اور لرزہ خیز واقعے کو تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کا تعارف۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے ایک تھے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور ان پر ایمان لا کر ان کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو سدوم اور عمورہ موجودہ بحیرہ مردار کے قریب کی بستیوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ ان بستیوں کے لوگ بے حد بدعمال اور فاسق تھے، جن میں سب سے بڑی برائی ہم جنس پرستی تھی، جو کہ اس سے پہلے کسی قوم میں نہیں پائی گئی تھی۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی، ان کی قوم کے حالات، ان پر نازل ہونے والے عذاب اور ان سے جڑے اہم اسباب پر روشنی ڈالیں گے۔ قوم لوط کی برائیاں اور ان کی نافرمانیاں۔ سدوم اور عمورہ کی بستیاں بہت زرخیز اور خوشحال تھیں، لیکن ان کے لوگ انتہائی گمراہ ہو چکے تھے۔ ان کی سب سے بڑی بدعملی ہم جنس پرستی تھی، جو کہ فطرت کے خلاف ایک فعل تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیاں کا تذکرہ کچھ یوں کیا ہے: کیا تم دنیا والوں میں سے مردوں کے ساتھ شہوت پوری کرتے ہو، اور تمہاری بیویاں ہیں جنہیں تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، بلکہ تم حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو۔ سورہ الشعراء۔ قوم لوط کی برائیاں صرف ہم جنس پرستی تک محدود نہیں تھی، بلکہ وہ لوگ راہ چلتے مسافروں کو لوٹ لیتے تھے، کھلے عام بے حیائی اور برائیوں میں مشغول رہتے تھے، نیکی کی دعوت دینے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلاتے تھے اور انہیں شہر سے نکالنے کی دھمکیاں دیتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے اور اس قبیح فعل سے باز آنے کی تلقین کرتے رہے، لیکن ان کی قوم نے ان کی بات نہ مانی اور الٹا ان کا مذاق اڑایا۔ حضرت لوط علیہ السلام پر اللہ کے مہمان فرشتوں کا آنا۔ جب قوم لوط کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی، پھر بتایا کہ وہ قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ پھر جب ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کے آنے سے غمگین ہوا اور ان کے سبب دل تنگ ہوا اور کہنے لگا، آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ سورہ ہود۔ یہ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں مہمان بن کر ٹھہرے۔ جب قوم لوط کے بدکار لوگ یہ خبر سن کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف لپکے تاکہ ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کریں، تو حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ باز نہ آئے۔ اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں تمہاری بیویاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں۔ سورہ ہود۔ لیکن ان بدبختوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت نہ سنی۔ اس پر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ وہ اللہ کے فرستادہ ہیں اور جلد ہی عذاب نازل ہونے والا ہے۔ قوم لوط پر عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر ہولناک عذاب نازل کیا۔ قرآن کے مطابق ان پر ایک زوردار چیخ اور شدید زلزلہ آیا، جس نے ان کی بستیاں الٹ کر رکھ دیں۔
ان پر پکے ہوئے پتھروں کی بارش بھی کی گئی جس سے کوئی بھی مجرم نہ بچ سکا۔ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو زیر و زبر کر دیا اور ان پر کنکر کے پتھر برسائے جو طے طے تھے۔ سورہ ہود۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوگوں کو فرشتوں نے پہلے ہی حکم دیا تھا کہ وہ رات کے وقت بستی چھوڑ کر نکل جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں، لیکن ان کی بیوی جو دل سے قوم کے ساتھ تھی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور عذاب کا شکار ہو گئی۔ قوم لوط کے واقعے سے حاصل ہونے والے اسباق: اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور فطرت کے خلاف عمل تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ انبیاء کی دعوت کو رد کرنے والے آخر کار ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ہم جنس پرستی ایک سنگین گناہ ہے جس کی سزا دنیا اور آخرت میں ملتی ہے۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے نیک اعمال اور توبہ ضروری ہے۔ کسی بھی بڑے معاشرے میں نبی اور مومنوں کا کردار اصلاح کرنے کا ہوتا ہے، چاہے لوگ ان کا مذاق ہی کیوں نہ اڑائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی اور ان کی قوم پر نازل ہونے والے عذاب سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ فطرت کے خلاف چلنا، بدعمالیوں میں مشغول رہنا اور نبیوں کی دعوت کو جھٹلانا ایک قوم کو صفائے ہستی سے مٹا سکتا ہے۔ قوم لوط کا واقعہ ہمیں خبردار کرتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں گے تو دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں ہدایت دیں اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ یہ تھی حضرت لوط علیہ السلام کی مکمل کہانی۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ مزید ایسی ایمان افروز کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ جزاکم اللہ خیر۔